السلام علیکم۔ آج نوری بہت خوش تھی کیونکہ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اس روز نوری کو کچھ عجیب طرح کی شادمانی محسوس ہوتی تھی۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے یہ واحد دن تھا جس روز اس کے گورے چٹے چہرے پر شادابی اور دلکشی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ ہی کچھ ایسی تھی کہ جس کا آگے ذکر آئے گا۔ نوری آج صبح سویرے اٹھی اور جلدی جلدی گھر کے روٹین کے کام نپٹانے کے بعد اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی میں جت گئی۔ بیڈ شیٹ اور تکیے کے کور کو تبدیل کیا گیا، برتنوں کی الماری، کپڑوں والی الماری، سنگھار میز، پیٹی اور صندوق کی چادروں کو تبدیل کیا گیا۔ پرانی چادریں اتار کر خوبصورت رنگ دار جھالر لگی ہوئی اور بیل بوٹے نکلی ہوئی چادروں کو ڈالا گیا، حتیٰ کہ کھڑکی اور دروازے کا پردہ بھی تبدیل کیا گیا۔ بکھری ہوئی چیزوں کو صاف کر کے ترتیب سے رکھا گیا۔ نوری کے نرم و ملائم ہاتھوں میں کوئی ایسا جادو اور سلیقہ تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہی چمچمانے اور لشکاریں مارنے لگ جاتی۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کہ تھوڑی سی محنت کے بعد نوری کا کمرہ لش پش ہو گیا۔ آخر میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی خوبصورت فریم میں جڑی ایک بڑی سی تصویر کو اٹھایا اور اسے اپنے صاف دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ وہ تصویر کو صاف کرتے کرتے خیالوں اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ بعض دفعہ وہ رونے لگ جاتی اور بعض دفعہ خوش ہو کر گنگنانے لگ جاتی۔ نوری نے تصویر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو اس خوبصورت تصویر میں اسے اپنا عکس نظر آنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا عکس تصویر میں مدغم ہو چکا ہے، جبکہ نوری کی قربت پا کر اس بے چاند تصویر میں جیسے جان آ گئی ہو، اور وہ تصویر مسکراتے ہوئے نوری کی طرف بےتاب نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر نوری کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے تصویر کو اپنے چوڑے اور نرم و ملائم سینے سے لگا لیا۔ اس نے تصویر کو دونوں بازوؤں کے کلاوے میں لے کر زور سے بھینچا اور پھر وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ نوری تصویر سے لیٹے خیالوں میں ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی اور اس خوبصورت دن کو یاد کرنے لگی جس دن وہ بیاہ کر اس کمرے میں آئی تھی۔ اس روز اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ خوابوں کا شہزادہ جس کے بارے میں اس کے پاکیزہ ذہن میں کبھی دھندلا سا نقشہ بنتا تھا، وہ اسے آج مل گیا ہے۔ جلیل عرف جیلے کو پا کر وہ بے حد خوش تھی۔ آج جیلے کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ اپنے وجود کے مالک کی یاد میں مستغرق تھی، جو شادی کے 3 ماہ بعد اسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا، اور اب 3 سال ہو چکے تھے وہ اس کی یاد میں شب و روز تڑپتی رہتی تھی۔ نوری جیلے کی تصویر کو سینے سے لگائے باتیں کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ گھنٹوں سوتی رہی، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تو سورج ڈھلنے لگا تھا اور مسجد سے آذان ظہر کی آواز بلند ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ اس نے جیلے کی تصویر کو چوما اور پھر ٹیبل پر سجا دیا۔ اسے یاد آیا کہ آج تو جمعرات ہے، جو کہ اس کے لیے خاص دن ہے اور ڈھیروں کام کرنے والے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی، باہر صحن کی صفائی میں جت گئی۔ گھر کے دیگر کام کر لینے کے بعد وہ بات میں گھس گئی۔ وہ نہا دھو کر باہر نکلی اور نئے کپڑے پہن کر بننے سنورنے لگی۔ وہ اس انداز سے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی کہ جیسے وہ کبھی جیلے کے لیے سنورتی تھی، مگر اب تو جیلا یہاں نہیں تھا، تو پھر یہ بناؤ سنگار کیوں؟ نوری بھی عجیب طبیعت اور سوچ کی مالک تھی۔ اس کی دل لگی، پیار، لگاؤ، محبت، وارفتگی، شوق اور جستجو کا عجیب عالم تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے۔ نوری کا خیال تھا کہ اگر خط آدھی ملاقات ہے تو پھر ٹیلی فون تو پوری ملاقات ہوئی نا، جس میں ہم دل لگا کر خوب باتیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو نوری خوب سجی سنوری کہ جمعرات کی رات جیلے کا فون آنا ہوتا تھا۔ جمعہ کو جیلے کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی، لہٰذا وہ اس رات خوب
دل کھول کر نوری سے باتیں کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ جیلے سے فون جسے وہ ملاقات سے تعبیر کرتی تھی، سب کچھ اس کی خاطر تو کر رہی تھی۔ محبوب سے ملاقات کی رات ہو اور خوب سجا سنورانا جائے، یہ نوری کے مطابق جیلے یعنی اس کے سرتاج کے پیار اور عشق کے خلاف تھا۔ نوری ایک سیدھی سادی اور شریف لڑکی تھی جو شادی سے پہلے عشق و معشوقی کے چکروں میں پڑی ہی نہ تھی، لیکن جب سے جیلا اسے ڈولی میں بٹھا کر گھر لایا تھا، تب سے اس نے جیلے کے ساتھ اتنا ٹوٹ کر پیار کیا تھا کہ جیلا ہی اس کے لیے پوری دنیا تھا۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میں جیلے جیسا اور کوئی مرد پیدا ہی نہیں ہوا۔ جیلے کے لیے ہی اس نے اپنی الہٹ جوانی اور جذبات کو لگام ڈال کر رکھی تھی اور مچلتے دل پر تالا لگا رکھا تھا، کیونکہ اس جسم اور جان کا جو مالک تھا اس تک اس امانت کو بحفاظت پہنچانا تھا، جس پر کوئی معمولی سا داغ اور دھبے کا نشان تک نہ ہو۔ اجلی، صاف ستھری، پاکیزہ اور بھرپور وجود کو اس کے سائیں کے حوالے کرنا تھا۔ نوری نے عشق و محبت کے آگے سارے بند باندھے رکھے، مگر جیسے ہی وہ جیلے کی طاقتور باہوں میں آئی تو سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ جیلے کو دل دے بیٹھی اور اس کے سامنے ہار مان گئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے جیلے سے ٹیلی فون پر بات کرنا بھی کسی نعمت سے کم نہ تھا، اور اس کو وہ پوری ملاقات سمجھتی تھی، اور اس ملاقات کے لیے ہی تو اس نے خود کو سجایا سنوارا تھا، گھر کے در و دیوار کو بھی سجا دیا تھا، اور خاص طور پر اپنے کمرہ خاص کو جس میں وہ سہاگ رات سے لے کر آج تک شب و روز گزار رہی تھی، وہ اپنے مجازی خدا جیلے کی آواز کو بھی اتنا پروٹوکول دینا چاہتی تھی۔ نوری جلدی سے تیار ہوئی اور پھر عبایا پہنے وہ باہر نکل گئی۔ اسے آج بزرگ بابا کے مزار پر جانا تھا، جہاں وہ ہر جمعرات کو زائرین اور غرباء و مساکین کے لیے لنگر کا اہتمام کرتی تھی۔ وہ لنگر تقسیم کرنے کے بعد گھر واپس پہنچی تو شام ہونے والی تھی۔ اس نے دودھ سے بھری گاگر اٹھائی، پھر مسجد کی جانب چل پڑی۔ وہ ہر جمعرات کو گاؤں کے بچوں میں دودھ بانٹا کرتی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر پہنچی۔ اس نے جلدی سے شام کا کھانا کھایا اور پھر اجلہ عروسی میں بیٹھ کر جیلے کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر گزر گئی مگر ابھی تک جیلے کی کال نہیں آئی تھی۔ نوری اٹھی اور اس نے فون کو اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں فون میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر نہیں تھی تو جیلے کی کال نہیں آ رہی تھی۔ نوری کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جمعرات کی رات جیلے کا فون نہ آیا ہو، مگر آج پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ ذرا سی نوٹیفیکیشن ٹون بھی بجتی تو نوری بھاگ کر دونوں ہاتھوں سے فون اٹھاتی، مگر یہ کال جیلے کی نہیں تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مگر جیلے کی کال ندارت، لیکن بیچاری نوری انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا، مگر نہ معلوم جیلے کو آج کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنی محبوب بیوی سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ نوری کا صبر اور ضبط اب جواب دیتا جا رہا تھا۔ انتظار کی سولی کا پھانس تنگ ہوتا جا رہا تھا اور اس کا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نوری کو جیلے کے بغیر یہ دنیا اندھیر لگ رہی تھی۔ وہ ہمت ہار بیٹھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ وہ ہجر کا صدمہ نہ سہ سکی اور بے ہوش ہو کر بے ست ہو گئی۔ بے ہوشی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو درد کے ماروں اور بحر بے قرار میں غوطہ لگانے والوں کے لیے انمول شے ہے، کہ انہیں تکلیف سے نجات دلا کر سکون فراہم کرتی ہے۔ نوری کو جیلے کی زندگی بخش دینے والی آواز سنائی نہ دی تو وہ بغیر پانی کے تڑپنے والی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان بلب ہو گئی، اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر سکون کی وادی میں چلی گئی۔ نہ جانے
کتنے گھروں میں موجود نوری جیسی خوبصورت بیویاں اپنے خاوندوں کے انتظار میں سلگتی رہتی ہیں، اور ان کا میاں مجبوریوں کی زنجیر سے بندھا دیار غیر میں جوانی کو گلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر جوان کو اپنے ہی گھر میں حلال رزق عطا فرمائے، وہ اپنے گھر والوں سے دور نہ جائے اور ان کی وفادار بیگمات کو ہجر کے صدمے نہ سہنے پڑیں۔